السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران ملت، معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے. اور بے شک یہ ہونا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ انسان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ رب العزت جمیع مخلوقات کے خالق ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر آتی ہے اور نظر نہیں آتی، اس کا خالق اللہ رب العزت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تو جب اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے نماز پڑھے، اسی کے لیے قربانی بھی کرے. دیکھو اس آیت کریمہ میں نماز کے متعلق بھی بیان کیا گیا، قربانی کے متعلق بھی بیان کیا گیا، زندگی اور موت سے متعلق بھی بیان کیا گیا. لیکن یہاں پر چونکہ موضوع قربانی سے متعلق ہے، نماز سے متعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے زندگی کے متعلق، وقت کے متعلق گفتگو نہیں کرنی ہے، اور موت سے متعلق بھی جو ہے گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف قربانی سے متعلق گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے. دیکھو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ ایام قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے، اور قربانی کے جانور کے لیے ایک لفظ اسلامی کتابوں کے اندر آیا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر اور فتاوی کی کتابوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور وہ لفظ جو ہے اضحیہ ہے. جیسا کہ مظاہر حق جدید میں بھی جو ہے، صاحب مظاہر حق جدید نے بھی اس کی تفصیل لکھی ہے. اضحیہ کے معنی آتے ہیں قربانی کا جانور، اور اس کی جمع آتی ہے ضحایا، یعنی وہ جانور جو ایام قربانی میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اس جانور کو اضحیہ اور اضحیہ کہا جاتا ہے.
اور تضحیہ کے معنی آتے ہیں قربانی کرنا. قربانی کے دنوں میں مخصوص جانور کی قربانی کرنا مخصوص وقت میں، جیسا کہ در مختار میں بھی جو ہے اس چیز کو لکھا گیا ہے. اب قربانی کا سبب کیا ہے، قربانی کی شرط کیا ہے اور اس کی شرطیں ادا کیا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. لیکن آج یاد رکھیں کہ اردو جو تاریخ ہے وہ 29 تاریخ ہے. ذوالقعدہ کی 29 تاریخ آج ہے. کل 30 تاریخ ہوگی اور اتوار کے دن ہو سکتا ہے کہ پہلی تاریخ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پہلی تاریخ ہو. ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے نا نہایت اہم اور ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت والے دن کہلاتے ہیں. جیسا کہ جو ہے بخاری شریف کی روایت میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے. ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ 10 دن رمضان المبارک کے علاوہ رمضان المبارک کے دنوں کو چھوڑ کر کے سب دنوں میں جو ہے نا سب سے افضل دن کہلاتے ہیں. اس کے متعلق عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک حدیث ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت موجود ہے. ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے. کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. رمضان المبارک کے علاوہ میں جو ہے ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اب رمضان المبارک کی فضیلت کیوں ہے؟ ان کے روزوں کی وجہ سے. رمضان المبارک کا تعلق شب قدر سے ہے. رمضان المبارک کا تعلق نزول قرآن سے ہے. رمضان المبارک کا تعلق جو ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے ہے. رمضان المبارک کی فضیلت کا تعلق تراویح سے ہے. اس لیے جو ہے رمضان المبارک کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، اس کا ایک الگ درجہ ہے. اس چیز کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے. جیسا کہ جو روایت میں یہ بات آتی ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ نیک اعمال اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. لیکن علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر کے رمضان المبارک کے علاوہ جو دن ہے ان دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنی تو سننے کے بعد میں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا جہاد والے عمل سے بھی زیادہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ سوچنے کی بھی بات ہے، سمجھنے کی بھی بات ہے. بھائی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ جہاد تو جو ہے نا اللہ کا بڑا فریضہ ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے فضیلت والے دن جو یہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ جہاد سے بھی زیادہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب دین ہے، ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جائے. ہاں مگر وہ جہاد کہ ایک آدمی رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع بشيء، کہ ایک آدمی اپنے مال کے ساتھ میں نکلتا ہے اور اپنی جان کے ساتھ میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں پہنچ جاتا ہے. اپنی جان کو بھی وہاں کھپا دیتا ہے، اپنے مال کو بھی وہاں کھپا دیتا ہے، اور نہ اپنے مال کے ساتھ میں لوٹتا ہے نہ اپنی جان کے ساتھ میں لوٹتا ہے، اور وہیں میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے. اس کا درجہ جو ہے نا اس سے بھی بڑا ہوا ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ بڑا ہوا ہے. یہ عمل جو ہے نا اللہ کے نزدیک
ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے جہاد میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں واپس لوٹ کر کے آ جاتا ہے، یا کوئی لشکر جو ہے نا اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور کوئی آدمی جو ہے یا کچھ لوگ ان کا تعاون کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مدد کر کے جو ہے نا واپس آ گئے، تو اس سے بڑا عمل جو ہے نا یہ 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر آدمی چاہے روزہ رکھے، روزے والا عمل بھی بڑھ جاتا ہے، چاہے ان 10 دنوں میں آدمی خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، چاہے ان 10 دنوں میں آدمی صدقہ خیرات کرے، اس کا عمل بھی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی آدمی نوافل کی کثرت کرے، اس کا بھی عمل جو ہے نا بہت بڑھ جاتا ہے۔ عشاء کی پابندی، تہجد کی پابندی، اور اوابین کی پابندی، اور چاشت کی نماز کی پابندی، ان تمام نمازوں کی پابندی اگر کوئی کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں نوافل کی کثرت کرتا ہے پابندی کے ساتھ میں، تو وہ اعمال اللہ کے نزدیک جو ہے نا بہت زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ جب اعمال محبوب ہے تو عمل کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اعمال یا اعمال محبوب ہے، اگر آپ اعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی اللہ کے نزدیک محبوب، میں عمل کر رہا ہوں تو میں بھی اللہ کے نزدیک محبوب۔ اللہ نے ہماری ایک قدر بنا دی ہے، اللہ نے ہماری ایک شان بنا دی ہے، لیکن وہ شان کو بلند کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی قدر بڑھانے کے لیے ذوالحجہ کے مہینے میں دوسرے دنوں میں نیک اعمال کرنے ہوں گے، تبھی جو ہے نا ہماری شان بڑھے گی، ہماری قدر بڑھے گی، اور ہمارے درجات بڑھیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کریم کے 3 پارے کے شروع میں بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے بعض پیغمبروں کے درجے کو بعض سے بڑھا دیا ہے۔ تو ایسی جو اللہ رب العزت جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں سے جو نیک اعمال جو نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو نا خوب نیک اعمال کرتے جاؤ، خوب نیک اعمال کرتے جاؤ۔ حدیث پاک میں بھی جو ہے نا یہ بات آتی ہے، بادروا بالاعمال الحسنات، نیک کام کرنے میں جو ہے نا جلدی کرو۔ نیک کام کرنے میں آدمی جتنی جو ہے نا جلدی کرے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور اپنے مال کو جو ہے نا قربانی کے دنوں میں اللہ نے دیا ہے تو قربانی کا جانور لینے میں لگاؤ۔ دیکھو مال کیا ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے، مال جو ہے نا قبرستان میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں مال کے ذریعے سے جو نیک اعمال کیے جائیں گے وہ نیک اعمال ہمارے ساتھ میں ہماری قبر میں بھی آئیں گے، اور کل آخرت میں ہمارے کام میں بھی آئیں گے، اور جنت میں جو ہے نا بلند درجات کا سبب بھی بنیں گے۔ اس چیز کو جو ہے نا سمجھ لے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ نے تو مجھ کو مال دیا ہے، جانور خریدوں گا، میرے بینک بیلنس میں سے جو ہے نا کم ہو جائے گا، تو اس کی یہ خام خیالی ہے، یہ اس کی نقص خیالی ہے، یہ اس کا ذہن جو ہے نا کمزور ذہن والا آدمی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، قربانی کرنے میں لگاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بڑی اہم چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو اب کچھ دن پہلے جو ہے نا رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سے گزرا ہے، یہ اللہ کی ترتیب کو دیکھو، اللہ نے جو ہے نا کیسی ترتیب بنائی ہے۔ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ، پھر اس کے بعد میں عید الفطر آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ذوالحجہ کا مہینہ شروع، یعنی وہ 2 مہینے، یہ 10 دن یا 13 تاریخ تک کے سمجھ لو، یہ بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ شروع میں جو ہے نا احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے سے آدمی کے اوپر جو ہے نا یعنی عمرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
پھر جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں 13 دنوں کے اندر افعال حج، اعمال حج ادا کیے جاتے ہیں، ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا رکن جو ہوتا ہے وہ عرفے کا دن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا رکن کون سا ہوتا ہے؟ عرفے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ نے عرفے کے دن کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ یہ اللہ نے جو ہے نا ترتیب رکھی ہے تمام عبادتوں میں، جو ہے نا جیسے دیکھو روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز جو ہے نا اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی قضا ہے، نماز کی کیا ہے؟ قضا ہے۔ نماز روزانہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، نوافل کا وقت متعین نہیں ہے، نوافل جو ہے نا کسی بھی وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں ان میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جو ہے نا یعنی سال میں آدمی اس کے اوپر فرض ہو جائے، حولان حول ہو جائے، مال نامی اس کے پاس میں موجود ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن سال پورا ہونے کے بعد میں نہیں نکالا تو اس کے بعد میں کبھی بھی نکال سکتا ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے نا کبھی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا وقت متعین ہے، وقت گزرنے کے بعد میں آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ نماز قضا ہو گئی تو بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ جو ہے نا سال کے پورا ہونے کے بعد میں نہیں نکالا تو بعد میں نکال سکتا ہے، نوافل جو ہے نا ابھی صبح میں نہیں پڑھی تو دوپہر میں پڑھ سکتا ہے، ظہر کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، مغرب کے بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا وقت گزر گیا تو پھر جو ہے نا آپ ان کی قضا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو یاد رکھ لو۔ ایک عمل جو ہے حج والا عمل ہے، اللہ نے اس کے لیے مخصوص دین جو ہے متعین کر دی ہے، مقرر کر دی ہے۔ اور دوسری جو عبادت ہے وہ قربانی والی عبادت ہے، اللہ نے 3 دن جو ہے نا ان کے مقرر کر دیے ہیں، 10، 11، 12، صبح صادق سے لے کر 10ویں تاریخ کے صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کے قربانی کا وقت ہے۔ اور اس کی بھی تشریح ہے کہ دیہات والوں کے لیے کون سا کب سے وقت شروع ہوتا ہے، اور شہر والوں کے لیے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ان کے لیے کب سے جو ہے نا وقت شروع ہوتا ہے، اس کی بھی تشریح علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہے نا قربانی کے جو دن ہے یہ عن قریب آنے والے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ بہت ہی جلد جو ہے شروع ہونے والا ہے، تو ذوالحجہ کے مہینے میں جو ہے نا تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے نیک اعمال کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے یہ نا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس مہینے میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نیک اعمال میں لگے، نوافل پڑھنے میں لگے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندیاں کرتے رہے، اور اسی طریقے سے جو نیک اعمال ہے ان کی بھی جو ہے نا پابندیاں کرتے رہے۔ اب دیکھو قربانی سے متعلق جو ہے نا کچھ ضروری باتیں حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قربانی صاحب نصاب کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، اعتقاد نہیں بلکہ عمل واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر نکالنا تو جو ہے نا فرض ہے، اور قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، عیدین کی نماز پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن یہ سنت جو ہے نا غیر معمولی سنت نہیں ہے، یعنی معمولی سنت نہیں ہے بلکہ یہ غیر معمولی سنت ہے، کرنا جو ہے نا ضروری ہے۔ عیدین کی نماز پڑھنا سب کے نزدیک ضروری ہے، اور قربانی کرنا بھی جو ہے نا سب کے نزدیک ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا سنت مؤکدہ ہے تو اس لیے ہم چھوڑ دیں گے تو کیا حرج ہے، 20-25 ہزار روپے بچ جائیں گے، یا جو ہے نا بڑے جانور میں حصہ لینے والا ہوں تو 1800-2000 روپے جو ہے نا بچ جائیں گے تو بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ ائمہ اکرام، ائمہ ثلاثہ بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
گرچہ سنت مؤکدہ کہتے ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے قربانی کرنا. اس چیز کو جو ہے نا معمولی مت سمجھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب عملی ہے. فصل لربک وانحر، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے جو ہے نا قربانی کیجیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ قربانی کرنا واجب ہے. اب واجب کس پر ہے؟ الاضحیۃ واجب علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کرنا ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، مالدار ہو، قربانی کے دنوں میں واجب ہو جاتا ہے. اس شخص پر جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث پاک جو صرف بخاری میں نہیں ہے بلکہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، اور ان 6 کتابوں کے علاوہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے. اور ان 8 کتاب کا حوالہ صاحب مظاہر حق جدید نے، جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدیہ، 2 دمبوں کی قربانی کی، اور دونوں دمبے کیسے تھے؟ سینگ والے. اور وہ دونوں دمبے سیاہ اور سفید تھے، یعنی بعض حصہ کالا تھا، بعض حصہ جو ہے نا ان کے کھال کا سفید تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. کون فرما رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. جب دین کی باتیں بیان کی جائے، مسائل کو بیان کیا جائے، شرعی احکام کو بیان کیا جائے تو غور سے سننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بھائی خانہ پوری کی جائے، جمعہ کا دن ہے چلو بیان سننے کا موقع ملے گا، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. دین کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اس پر عمل کرو، عمل سے زندگی بنے گی. یہ عمل سے زندگی جو ہے نا برباد ہوگی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، سمجھے؟ تو غور سے سنو. حضرت انس جو اس حدیث کو بیان فرما رہے کہ حضور نے 2 مینڈوں کی قربانی کی. دونوں مینڈے جو نا سینگ والے تھے اور سیاہ اور سفید تھے، اور ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. وقال رأيت واضعا قدميه على صفحهما ويقول بسم الله والله اکبر. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کو کہ آپ نے جو ہے نا اپنا پیر ان دونوں کے شانوں پر رکھا ہوا تھا، پہلوؤں پر رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے تھے اور ساتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جا رہے تھے. بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. جان بوجھ کر کہ اگر کوئی جو ہے بسم اللہ چھوڑ دے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کے قربانی کرنے کے وقت میں اگر کوئی شخص بسم اللہ کہنا چھوڑ دے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی. بھول اللہ کے ہاں معاف ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کھانا کھا لے، روزے کی حالت میں جو ہے نا بھولے سے پانی پی لے تو اس کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور روزے کی فضیلت تو جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. تو بھولے سے اگر کسی نے جو ہے نا بسم اللہ نہیں پڑھی ذبح کرنے کے وقت میں تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. جان بوجھ کر کے اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. غالباً یہ آیت کریمہ 8ویں پارے کی شروع کی ہے. یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہیں، وہ جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ 8ویں پارے کی شروع کی آیت کریمہ ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تو ایک مسئلہ تو جو ہے نا یہ ہے
اور قربانی سنت طریقے کے مطابق کی جائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, غیر سنت طریقے کے مطابق جو ہے نا قربانی کرتے ہیں. سنت طریقے کے مطابق کیسے کی جائے؟ جیسا کہ جو ہے فتاوا کی کتاب میں لکھا ہے, بہت سے فتاوا کی کتاب میں سنت طریقہ لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو جب لٹایا جائے تو اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے, بائیں پہلو پر لٹایا جائے, بائیں پہلو پر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بائیں پہلو پر. اور قربانی کرنے والا جب قربانی کرنے لگے تو اپنا داہنا پہلو جو ہے, داہنا پیر اس کے شانے پر رکھ دے تاکہ ذبح کرنے کے وقت میں بکرا, مینڈا, دمبا اٹھ کر کے کھڑے نہ ہو جائے, اور اپنے ایک ہاتھ سے جو ہے نا اس کے منڈے کو پکڑ لے. پھر جو ہے نا کم سے کم 3 نسوں کا کٹنا ضروری ہے. ذبح کرنے کے وقت میں 3 نسوں کا, ایک حلقوم, ایک مری اور 2 شہرگ ہوتی ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف. 3 نسوں کا کٹنا ضروری ہے. اگر 3 میں سے ایک بھی رہ گئی تو آپ کی قربانی نہیں ہو. اگر چاروں کٹ گئی تو بہت اچھا ماشاءاللہ, چاروں اگر کٹ گئی تو بہت اچھا ماشاءاللہ. یا 2 نس کٹ جائے اور 2 نس جو ہے نا اکثر کٹ جائے پھر بھی قربانی ہو جائے گی. یہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقے کو جو ہے نا اپنا ہے. جو بھی ذبح کر رہا ہو تو ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ پڑھے. اگر 2 آدمی نے اپنے ہاتھوں میں جو ہے نا یعنی چھری لے رکھی ہے, اس نے بھی لے رکھی ہے, اس نے بھی لے رکھی ہے, اور وہ دونوں ایک ساتھ میں جو ہے نا ذبح کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک نے بسم اللہ پڑھا دوسرے نے نہیں پڑھا تو قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ ذبح کرنے والے ایک ہیں یا 2 ہیں؟ بھائی ذبح کرنے والے 2 ہیں نا, تو ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک نے نہیں کہا اور ایک نے کہہ دیا تو بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں ایک نے جو ہے نا قربانی کر دی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے, اب 3 نسیں جو ہے نا کٹ گئی, اب قصاب جو ہے نا اپنے ہاتھ سے چھری سے جو ہے نا باقی نسوں کو اور کاٹ رہا ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ آج کل کا معمول ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن یطؤ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد. ایک مینڈا لانے کا حکم دیا, ایک دمبا لانے کا حکم دیا, اور کیسا دمبا؟ جو سینگوں والا ہو, ایسا دمبا لانے کا حکم دیا, اور وہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو. اب آپ سوچیں گے بھائی یہ ایسا کیسا کہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہ میں بیٹھتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو. سیاہی میں دیکھتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کے ارد گرد جو اس کا کلر ہے, رنگ ہے, وہ کالا ہو. اور سیاہی میں چلتا ہو مطلب یہ کہ اس کے پیر جو ہے نا کالے ہو. سیاہی میں بیٹھتا ہو اس کا پیڑ جو ہے نا کالا ہو. تو ایسا جانور لانے کا حکم دیا. تو حضور کے پاس میں ایسا جانور لایا گیا. فأتی ابی لیضحی بہ. پھر حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ, حلم المدیۃ. ثم قال اشحذیھا بحجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چھری لائی گئی. حضور نے فرمایا عائشہ اس کو تیز کرو, پتھر پر جو ہے نا اس کو رگڑو, خوب تیز کرو. حضرت عائشہ نے اس کو تیز کیا, رگڑا, تیز ہو گئی. پھر حضور کے پاس میں جو ہے نا وہ چھری دی گئی. پھر حضور نے کیا کیا, اس مینڈے کو جو ہے نا نیچے لٹا دیا. فزجعه ثم قال بسم اللہ اللهم تقبل منی ومن آل محمد. فرمایا اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن امت محمد. اے اللہ اس کو محمد کی جانب سے قبول فرما, اس کو محمد کے خاندان والوں کی طرف سے قبول فرما. اے اللہ اس کو پوری امت کی طرف سے قبول فرما. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے اس روایت سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں, ایک بات تو یہ جو ہے نا معلوم ہوتی ہے کہ ایسا جانور جو خوبصورت ہو اس کی قربانی کرنا مستحب ہے.
کہ بھائی آنکھوں کے چاروں طرف کالاپن ہو، پیر کالا ہو اور پیٹ کالا ہو، باقی پورا بدن جو ہے نا سفید ہو یا دوسرے کلر کا ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے، تو ایسا جانور جو ہے نا قربان کرنا مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چھری کو تیز کر لو، قربانی کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا ضروری ہے۔ اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو قربانی کے جانور کو تکلیف ہوگی، ذبح کے وقت میں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اور عورت جو ہے نا چھری کو اپنے ہاتھ سے تیز کر کے دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بات اس سے جو ہے نا یہ معلوم ہوتی ہے کہ چھری جب تیز کرے تو قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہ کرے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوگی، جانور ڈر جائے گا، ہے نا، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے مظاہر حق جدید میں لکھا ہے کہ ایک شخص قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درے لگوائے، کوڑے لگوائے، اس کو کوڑے۔ ایسے شخص کو قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قصائی لوگ جو ہے نا، بعض قصائی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، قربانی کے جانور کے سامنے جو ہے نا چھری کو تیز کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائی اپنی عقل کو استعمال کرو، اللہ نے عقل سلیم کیوں عطا کی ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جانور جو ہے نا تمام عیوب سے پاک ہو، تمام عیوب سے جو ہے نا جانور پاک ہو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقى من الضحایا، کہ کون سے قربانی کے جانوروں سے بچا جائے، تو حضور نے فاشار بیدہ اربعا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 4 طرح کے جو عیب ہوتے ہیں نا ان سے بچا جائے۔ الارجاء البین ارجوہا، والعوراء البین عورها، والمریضۃ البین مرضها، والاجفاء التي لا تلقی، کہ ایسا لنگڑا پن، ایسا جانور جو اتنا لنگڑا ہو کہ جس کا لنگڑا پن جو ہے نا بالکل ظاہر ہو، 3 پیر سے چلتا ہو، چوتھا پیر نہ رکھ سکتا ہو، قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، اس کی قربانی مت کرو۔ حضور نے صاف منع فرما دیا۔ لنگڑے لولے کی قربانی کرو گے، ہٹے کٹے کی کرو، اللہ نے مال دیا ہے، اچھا مال دیا، اچھی جگہ لگاؤ۔ آج کل یہ نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے، بعض جو ہے نا بزرگان دین بھی اس میں داخل ہے۔ میں نے بزرگان دین سے مطلب کیا ہے، یہ بڑے عمر کے لوگ کہ کپڑوں کی دکان میں جاتے ہیں اور اچھے اچھے نوٹ دیتے ہیں اور پھٹی ہوئی پینٹ وہاں سے لیتے ہیں، یہ گھٹنے میں پھٹی ہوئی یا پیچھے پھٹی ہوئی یا آگے پھٹی ہوئی، اور ایسی پینٹ پہن کر کے جو ہے نا لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو آج کل کا اسٹائل ہے، یہ اسٹائل آج کل کا اسٹائل ہے۔ پھٹی ہوئی نوٹ آپ دو دکان والے کو، دکان والا پھٹی ہوئی نوٹ لے گا، اور افسوس ہے امت پر کہ اچھی نوٹ لے رہے اور پھٹے ہوئے کپڑے لے رہے۔ تو ایسا مت کرو بھائی، قربانی کا جانور کرو تو اچھا قربانی کا جانور ہو، تندرست ہو، ہٹا کٹا ہو۔ تو ایسا لنگڑا پر، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا کانا کہ جس کا کانا پن جو ہے نا بالکل ظاہر ہو، اور ایسا مریض جانور، بیمار جانور کہ جس کا مرض جو ہے نا بالکل ظاہر ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، بیمار ہو گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور ایسا کمزور جانور کہ جس کے ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، ہے نا، جس کے ہڈیوں میں، اب یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ بھائی اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، اس کو کھڑا کیا جائے، کھڑا ہونے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہے، بیٹھ جائے، سمجھ لو کہ اس کے ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے۔ جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا، اس کے کھڑا ہونے کی وجہ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں گودا جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، ان کو کیلشیم کی دوائی کھانے کی ضرورت ہے۔ ایسی جو ہے نا جو بکرا ہوتا ہے نا اس کو بھی کیلشیم کی دوائی کھلائے تاکہ اس کے ہڈیوں میں گودا پیدا ہو جائے، ہٹا کٹا ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو اس کی قربانی کی جائے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ قربانی کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ صرف 2 منٹ کا جو ہے نا اور موقع لے رہا ہوں، ضروری مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک ضروری مسئلہ، ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں یا 5 لوگ رہتے ہیں، پانچوں صاحب نصاب ہیں، پانچوں جو ہے نا صاحب نصاب ہیں، پانچوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلے سال جو ہے نا
بھائی اس کی طرف سے قربانی کی گئی تھی، آج اس کی طرف سے کی جائے گی. یا یہ نہیں کہ بھائی ایک آدمی نے قربانی کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری. دیکھو یہ روایت جو ہے نا دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے نا مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يحضرن یا فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ نے صاحب وسعت بنا دیا ہے اور وہ قربانی کے دنوں کو پالے اور قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. ممرا میں عیدگاہ نہیں ہے، بمبئی میں ہو سکتا ہے کہ عیدگاہ ہو، تو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا حضور نے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی جو ہے نا 5 آدمی کے اوپر قربانی ضروری ہے، ایک نے کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں. بلکہ مسلم شریف کی جو روایت ہے نا حضور نے اپنی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جو ہے نا قربانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے قربانی تو اپنی طرف سے کی ہے اور ثواب میں ان لوگوں کو شریک کیا ہے. آپ نفل نماز پڑھو، پڑھنے والے تو آپ اکیلے ہیں نا، پڑھنے والے آپ اکیلے ہیں، ہاں، لیکن پڑھنے کے بعد میں جو ہے نا آپ نفل پوری کر دو اور کہہ دو کہ اے اللہ جو نفل کا ثواب پوری امت کو پہنچا، تو اللہ پوری امت کو پہنچائیں گے. تو اسی طریقے سے قربانی آپ اکیلے کیجئے اپنی طرف سے، قربانی کرنے کے بعد میں اللہ سے کہیے اے اللہ اس قربانی کا ثواب مجھے بھی دے دے، میرے خاندان والوں کو بھی عطا فرما دے، پوری امت کو جو ہے نا عطا فرما دے. اور دیکھو قربانی جو ہے نا جیسے زندہ آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، مردے کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. مردے نے اگر وصیت کیا ہے، اگر وصیت والی قربانی کی جا رہی ہے تو وصیت والی قربانی میں پورا کی پورا گوشت جو ہے نا صدقہ کرنا ضروری ہے، اس میں سے قربانی کرنے والا کچھ بھی نہیں کھا سکتا. ہاں اگر وصیت نہیں کیا اپنی طرف سے جو ہے نا کسی مرحوم کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا گوشت جو ہے نا خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی